کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ چھڑکتے ہیں. اچھا اس یہی والا پانی جو یہی ٹھیک ہے. اور اس کی جو پیشانی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی لگائیں اور تھوڑا سا پانی اس کو پلا دیں. ٹھیک ہے. اب یہ پانی اوور نائٹ پڑا رہنے دیں. آدھا گلاس لیٹ سے آپ نے یوز کر لیا, آدھا گلاس اوور نائٹ پڑا ہوا ہے. صبح جس وقت مریض یا جو بھی جس کو نظر لگی ہوئی ہے, میل ہے فیمیل ہے, وہ جس وقت اٹھے تو اس کو خالی پیٹ جو ہے وہ پانی ہار منہ وہ نہار منہ پانی ویورز ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. 7 مرچیں وہ ڈنڈی والی ہوتی ہیں, وہ بھی نظر بد کے لیے والی جاتی ہیں. وہ جب خوشبو آتی تو کہتے ہیں نہیں ہے, جب نہیں آتی تو او بہت بہت پیڑی نظر بد صاحب. یا پھر ایک اور بھی کرتے ہیں لوگ کہ جو ہے نا یورپینز ہیں یا جو گورے ہیں وہ بھی ایول آئی کا علاج کرتے ہیں. انہوں نے لاکٹ بھی پہنا ہوتا ہے, لاکٹ پہنا ہوتا ہے. وہ ایک اور کام کرتے ہیں, 7 تیلیاں لیتے ہیں ماچس کی اور ان کو جو ہے وہ آگ میں مطلب وارتے ہیں, اس طرح سے راؤنڈ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہ ان کا طریقہ اور ہے, اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں وارنا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہاریزونٹلی اور اس طرح سے ورٹیکلی وہ راؤنڈ کرتے ہیں 7 ٹائمز اور وہ آگ میں ڈال دیتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی. آپ اسٹرالوجر ہیں, نیورولوجسٹ ہیں. رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کا علاج کرتے ہیں. ناظرین, آج کا ٹاپک جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نظر بد کے حوالے سے, حسد کے حوالے سے, جیلسی فیکٹر کے حوالے سے. نظر بد کا توڑ کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ پیدا ہوا اس کو نظر لگ گئی اور وہ شروع سے ہی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا. نظر ایک واقعی برحق ہے, کسی بھی انسان کو لگ سکتی ہے اور اچانک لگتی ہے تو بہت اس کا برا انجام ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے جو آج کی ویڈیو ہم کرنے جا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے ایسا ہی چیز بتائیں جس سے عام مطلب کہ آپ روٹین میں پڑھ سکیں. سم ٹائم ہم کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم راستے میں ہوتے ہیں, تو کوئی ایسی چیز جس سے ہمیں نظر نہ لگے, وہ کیا چیز ہو, وہ کون سی تسبیح ہو, اللہ کے پاک کلام میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو اگر ہم پڑھیں, ویسے سارے ہی ماشاءاللہ سے بہترین ہیں لیکن جو اسپیسیفک طور پر نظر بد کے اوپر ہے. آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ جی, آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. ڈاکٹر صاحب, نظر بد کے حوالے سے بے تحاشا ویڈیوز لوگوں نے کی ہوئی ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ اس سے بچنے کا عمل کیا ہے؟ مطلب نظر تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے, آپ چیز کو بھی دیکھیں تو وہ مطلب کہ ایک جس میں جان بھی نہیں ہے وہ مطلب ٹوٹ جاتی ہے یا اس میں حرکت آ جاتی ہے. انسان تو پھر جاندار ہے, تو اس کا حل کیا ہے یہ بتائیں آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. نظر بد جو ہے وہ ہوتی ہے, حق ہے. نظر جو ہے وہ برحق ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پاک ارشاد ہے کہ العین الحق, یہ ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایسی چیز ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد یہ بھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جب میری امت کے نوجوان جو ہیں وہ نظر بد کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس سے ان کو مطلب افیکٹ جو ہے بد اثرات وہ آنے شروع ہوں گے. تو اس کے لیے سب سے بہترین کام تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی جو عبادات ہیں, نماز ہے, قرآن پاک, وہ تو بیس ہے. اور اس کے علاوہ ایک طریقہ کار ہے جو بزرگوں سے ہمیں ملا. بہت ساری چیزیں ہیں نظر بد کے لیے. ایک یہاں پہ میں آپ کے چینل پہ جو ہے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ یہ کیجئے کہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز رد بلا جو ہے وہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, نظر بد خود بذات خود ایک بلا کا نام ہے, اگر لگ جائے تو مصیبت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, 2 رکعت آپ نے, اور یہ 11 دن کا عمل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو روزانہ بھی کرنا چاہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو کسی کو بہت شدید ترین نظر بد ہے, کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نظر بد کی وجہ سے کوئی بخار ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی اور چیز اس طرح کی ہے جو دور نہیں ہو رہی ہوتی, پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کیا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کروایا, ڈاکٹر کہتا ہے جی پتہ ہی نہیں چل رہا, ٹیسٹ تو سارے صحیح ہیں. تو اس میں عین ممکن ہوتا ہے کہ وہ رد بلا والا معاملہ ہو, نظر بد کا معاملہ ہو, آسیب وغیرہ کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے. مگر اب ہم چونکہ بات کر رہے ہیں نظر بد کی کو ریپیل کرنے کے لیے, تو عشاء کی نماز سے فارغ ہوں اور 2 رکعت نماز رد بلا جو ہے وہ آپ پڑھ لیں نارمل طریقے سے, جس طرح سے نفلی نماز ہوتی ہے وہ آپ پڑھ لیں. ایک پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں
اور اس کے اندر آپ کوشش یہ کریں کہ ایک چٹکی جو ہے نا وہ نمک کی وہ ڈال لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک چٹکی, اس سے زیادہ نہیں. کئی لوگوں کو ہوتا ہے نا بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہوتا ہے, وہ نمکین چیز جو ہے وہ نہیں انہوں نے استعمال کرنی ہوتی. اچھا, وہ بالکل ایسے ہی ایک ذائقہ ہلکا سا چینج کرنے کے لیے نمک ڈال لیں اس کے اندر. پانی نارمل ہو, پانی نارمل پینے والا, ٹھیک ہے, ایک گلاس بھر لیں, اس کے اندر ڈال دیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ نفل نماز پڑھ لی آپ نے, اس کے بعد ہم مسلے پہ بیٹھ رہے ہیں. جو لوگ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں کرسی پہ بیٹھے رہیں. اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, اور پھر پہلی 10 آیات جو ہیں وہ سورہ بقرہ کی آپ نے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور 7 مرتبہ جب آپ نے پڑھنی ہے تو آخری جو آیت ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں وہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ نصر 7 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے معوذتین جو چاروں کل ہیں وہ آپ نے 3 مرتبہ سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ والناس, یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ تیسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیں, یا پہلا کلمہ وہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ. پہلا پڑھ لیں, پہلا پڑھ لیں. کئی لوگ ہیں نا, مطلب وہ آ جاتا ہے مسلک کا معاملہ آ جاتا ہے, تو جو پہلا کلمہ پڑھنا چاہیں وہ پہلا کلمہ پڑھ لیں اپنے مسلک کے حساب سے, اور جو لوگ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں وہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد 21 مرتبہ درود شریف پھر پڑھیں. ٹھیک ہے. اور پانی پہ دم کر دیں. اچھا, اگر مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے, خدا نہ خاصہ وہ بیڈ ریڈن ہے نظر بد کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اب آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ اس پہ اگر نظر بد ہے, ٹیسٹ کروایا, یہ کروایا, وہ کروایا, بیماری کا نہیں پتہ چل رہا, تو آپ اس کے بستر کے 4 کونوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ چھڑک دیں. اچھا, اس یہی والا پانی جو, یہی. ٹھیک ہے. اور اس کی جو پیشانی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی لگائیں, اور تھوڑا سا پانی اس کو پلا دیں. ٹھیک ہے. اب یہ پانی اوور نائٹ پڑا رہنے دیں. آدھا گلاس لیٹ سے آپ نے یوز کر لیا, آدھا گلاس اوور نائٹ پڑا ہوا ہے. صبح جس وقت مریض یا جو بھی جس کو نظر لگی ہوئی ہے, میل ہے فیمیل ہے, وہ جس وقت اٹھے تو اس کو خالی پیٹ جو ہے وہ پانی ہار منہ, وہ نہار منہ پانی پلائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ 11 دن کریں. یہ پہلے 2-3 دن کے اندر ہی اگر نظر بد ہے تو یہ فوری طور پہ اثر دیتا ہے. اچھا, جس کا کسی کا کاروبار رک گیا وہ خود اپنے لیے یہ کر لے نظر بد کی وجہ سے. اچھا, یہ 11 دن جو ہے یہی کرنا ہے جیسے آپ نے ترتیب بتائی, اسی طرح اسی طریقے سے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سر, مائیں اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہیں, ہاں وہ ضرور کریں, وہ تو نہیں پڑھ سکتے, ضرور کریں, بچوں کے لیے ضرور کریں. اور گھر میں آپ کو پتا تھا چھوٹے ہوتے جب میں تھا, مرچیں آتی ہیں سب, اس کو وار کے آگ لگاتے ہیں, کہتی اگر بلیک ہو جائیں تو وہ بھی ہے. جو ہمارے نان مسلم ویورز ہیں ان کے لیے بھی ہے یہ, اور مسلم ویورز جو ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. 7 مرچیں وہ ڈنڈی والی ہوتی ہیں, وہ بھی نظر بد کے لیے واری جاتی ہیں. وہ جب خوشبو آتی تو کہتے ہیں نہیں ہے, جب نہیں آتی تو تو بہت پیڑی نظر بد. یا پھر ایک اور بھی کرتے ہیں لوگ کہ جو ہے نا یورپینز ہیں یا جو گورے ہیں وہ بھی ایول آئی کا علاج کرتے ہیں. انہوں نے لاکٹ بھی پہنا ہوتا ہے, وہ ایک اور کام کرتے ہیں, 7 تیلیاں لیتے ہیں ماچس کی, اور ان کو جو ہے وہ آگ میں مطلب وارتے ہیں, اس طرح سے راؤنڈ کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, وہ ان کا طریقہ اور ہے, اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں وارنا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ ہاریزونٹلی اور اس طرح سے ورٹیکلی وہ راؤنڈ کرتے ہیں 7 ٹائمز, اور وہ آگ میں ڈال دیتے ہیں. یعنی وہ چولہے کے اوپر رکھ کے جلا دیا, ٹھیک ہے, اس کو راکھ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہوتی ہیں, وہ 7 ہوتی ہیں تیلیاں جو ماچس کی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ جو راکھ ہے وہ کوڑے دان میں پھینک دیتے ہیں. اچھا, ویسے یہ مسلم کے لیے تو نہیں ہے نا, کرنا چاہے تو کر لیں. اگر سر وہ سر پہ بھی بار سکتے ہیں تیلیاں, اور وہی کرنا ہے سر کے اوپر اور ایسے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, 3 چکر جو ہیں سر کے اوپر سے لیتے ہیں, اور 4 جو ہیں وہ اس طرح سے کر کے. ٹھیک ہے. یہ اگر کاروبار 3 ایسے چل رہا تب بھی, یا جس پہ نظر لگی ہوئی ہے, دیکھیں کئی دفعہ لوگوں کو نظر ہو جاتی ہے. اچھا, اب کاروبار کی جگہ جو ہے نا آپ نے وہاں پہ چھڑکنا نہیں ہے, کیونکہ قرآن پڑھا ہوا آپ نے پی لینا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پہ کاروبار کے لیے تو پھر آدھا گلاس رات کو پی لیں, آدھا گلاس صبح خالی پیٹ پی لیں.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رشتے کے حوالے سے بھی اگر ایسے ہی ہے یا نظر لگی ہوئی ہے. کہ نہیں ہو رہا یا آ رہے ہیں اور بات ہوتی ایسی، تو سمجھ لیں کہ بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ نحوست سیارگان کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، اور کئی بار نظر بد جو ہے وہ بھی ہو جاتا عموماً سر ایسے بھی ہوتا ہے، ہمیں کوئی دیکھنے آیا یا کوئی دیکھ رہا ہے، دیکھ کر گیا تو اچانک سر میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے اور وہ بڑی ڈیپلی ہوتی ہے، ہے، نظر بد ہوتی ہے جی، نظر بد ہوتی ہے. نیگیٹو یہ میرے انرجی. ساتھ بھی بڑی دفعہ 2 دفعہ ایسے ہوا ہے، کوئی دوست ملنے آیا یا کوئی دیکھ رہا ہے بیٹھ کے، دیکھ آپ رہا کو ہے، بیٹھ کے کون دیکھتا ہے؟ مطلب ویسے کوئی دیکھ کے گیا یا کچھ بھی اچھا، بات ہے تو سر میں ایک دم درد شروع ہو دیکھ کے جاتی رشتے کے لیے؟ ہے، رشتے کے لیے کہہ لیں یا ویسے کہہ لیں، کوئی اچھا دیکھتا ہے سر میں درد بڑی، مجھے عموماً 2 بار ایسے ہوئی ہے. تو یہ سب نظر بد ہوتی ہے. ہاں جی، ایٹ ٹائمس یہ اس کو ہم یہی جب آپ کہتے کو ہیں کہ نظریں آپ دیکھ رہی بیڈ ہیں. انرجی جو ہے وہ کیپچر کر لیتے ہیں، اچھا. ایول آئی جو ہے وہ کام کر جاتی ہے. جو نظر لگانے والا ہوتا ہے نا بندہ یا بندی سوری، اس کی نا نظر کے اندر ایک خاص جو کیمیکل ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ہاں. اور وہ کیمیکل جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے جس کی وجہ سے نظر لگتی ہے. اچھا. اس کو سائنٹیفکلی گوروں نے پروو بھی کیا ہے. اچھا، یہاں پر لوگ بڑے کوشچن کرتے ہیں اس طرح کہ جی سلمان خان تو فلموں میں آتا ہے تو باڈی بھی اپنی دکھاتا ہے، اس کو نظر نہیں لگتی، وہ ویسے کا ویسا، امیر کا بھی ٹھیک کا ٹھیک، شاہ رخ خان ہے تو وہ ٹھیک کا ٹھیک اسی فلمیں بھی کر رہا ہے. ان کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ عام بندہ جو ہوگا، جو نارمل مڈل کلاس ہے اور جو مطلب کہ بالکل ہی وہ آپ کہہ لیں کہ نارمل ہوگا، اس کو نظر لگ جاتی ہے. یہ دیکھیں جی، کانسیپٹ ذرا کلیئر کریں. نہیں دیکھیں، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے نا بالکل، کہ نظر بد ہے، نظر وہ تو برحق ہے. ہے. تو پھر اس وہ میں اپنا شاہ پھر رخ اور علاج سلمان خان کو کیوں لے آتے ہیں؟ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی باتیں. لوگوں کے پاس تو بڑا ٹائم ہے جی اس طرح کی باتیں کرنے کا. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر وظیفوں سے مسئلے حل ہوتے تو پاکستان کے قرضے نہ اتر جاتے. بندہ پوچھے نہ آپ تلفظ صحیح استعمال کریں، نہ آپ ریگولیرٹی کریں، اور آپ باتیں کر لیں. لوگ تو کرتے ہیں، لوگوں کا تو مطلب ہوتا ہے معاملہ اس طرح کا. مگر ہمارا جو یقین، ایمان، اقان ہے وہ اللہ رب العزت کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے، آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ جناب کسی کی زندگی میں سکون ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھنے میں تو چیزیں اور نظر آتی ہیں، اصل میں تو کچھ اور ہیں. کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے اس کو مد نظر رکھیں. ہم لوگ جو ہیں بڑے سطحی سی چیزوں پہ چلے جاتے ہیں کئی دفعہ نا، بڑے سپرفیشل ہو کے ہم عام سی بات جو ہے نا، ایک کہتے ہیں نا وہ کمنٹ ایسی دے دیا بس، ٹھیک ہے، فار دا سیک آف کمنٹ. کسی کو، آپ کو کیا پتا کہ کس کے اوپر کیا گزرتی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، عربز ہے نا جو بظاہر تو وہاں پہ نا جی کہ نہیں وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے. اب یقین کریں بہت سے عربز جو ہیں وہ ملیشیا جاتے ہیں ان چیزوں کے لیے، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں اس چیز کو. اور دوسرا یہ کوئی پاکستان آیا ہوتا ہے، کوئی انڈیا گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنے میں تو عربی لگیں گے، بڑے امیر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تو کچھ ہوتا ہی نہیں، 4 بیویاں ہوتی ہیں عربیوں کی. بٹ ہم تو رہے ہیں وہاں پہ 11 سال ہم نے گزارے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے دیکھنے میں تو نہیں نظر آ رہی ہوتی، مگر بیک آف دا بیک ڈراپ وہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، ان میں غریب بھی ہوتے ہیں عربیوں میں؟ امیر ہی سنی ہمیشہ. غریب انسان ہوتا ہے ذہن سے، ذہن سے ہوتا ہے یا دل سے. دل کا غریب ہوتا ہے. غربت جو ہوتی ہے فلک صاحب وہ 7 پشتیں لے جاتی ہے جاتے جاتے بھی، ٹھیک ہے. یعنی آپ کتنے بھی امیر ہو جائیں، آپ کی بلڈ کے اندر کہیں نہ کہیں اگر غربت رہی ہے نا، آپ کی اگر 7ویں پیڑھی بھی چل رہی ہے نا، آپ کے پاس اربوں کے حساب سے پیسہ ہے، آپ کی حرکتیں غریبوں جیسی ہی ہوں گی. مطلب غریب دل کا غریب. غریب ویسے جتنا بھی آپ سمجھ لیں پازیٹیوٹی ہے نا، وہ جو بندہ غریب ہم کہتے ہیں نا فائنینشلی، وہ دل کا بڑا کئی دفعہ امیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور کئی دفعہ جو امارت ہے، امارت کا مطلب امیری، وہ بھی جاتے جاتے 7 پشتیں لے جاتی ہے. آپ کے آباء و اجداد میں کوئی امیر تھا، اب آپ غربت یا کم پیسے کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ بولے گا کہ نہیں یار آئے ہیں پیسے بانٹ دو، دے دو، اللہ اور دے دے گا. کیا بات. توکل کئی دفعہ، اور توکل جو زیادہ ہے نا میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے. یہ تو فیکٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور جو زیادہ پیسے والا بندہ ہوگا وہ اتنا ہی دل کا خسیس، کنجوس، اور میں ایک اور ورڈ بولنا چاہتا تھا وہ نہیں بولوں گا، وہ ہوتا ہے. مگر یہ ان کو تو آپ عجیب و غریب بھی کیوں کہتے ہیں؟ عجیب و غریب نہیں، عجیب و امیر کہیں ہمیں. بہرحال ناظرین، آپ کو ٹاپک اچھا لگا ہو تو ہمیں بتائیے گا، کمنٹ اپنے ضرور کریں. اور نظر بد کا جو علاج ہے
وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم اس پہ اور بھی سر ویڈیوز کریں گے مختلف اینگل سے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس اس پہ ہو سکے. اچھا ایک کام اور کریں, مثال کے طور پہ نان مسلمز ہیں نا ہمارے ویورز جو, وہ بھی ظاہر ہے ہمارے اپنے ہیں, تو وہ یہ کریں کہ کالے رنگ کا کپڑا لیں, اس کے اندر نمک کی نا 3 ڈلیاں آپ سمجھ لیں 100 گرام کی وہ رکھیں, ٹھیک ہے, وہ باندھ دیں اس کے اندر, اور گھر کا کوئی ایک کونا جو ہے نا وہ سلیکٹ کر لیں, کوئی 3 دن 5 دن 7 دن 11 دن اس کو وہاں پہ پڑا رہنے دیں, ٹھیک ہے, کوئی ایک کونا ایسا جہاں پہ وہ چیز ڈسٹرب نہ ہو, وہ وہاں پہ رکھ دیں, پھر دیکھیں کیا ہوتا. اچھا یہ بھی ایک نظر بد کا علاج ہے. یہ ٹوٹکا ہے ایک اور بڑا کامیاب ہے. آج کی ویڈیو تو لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے, اور جن کو پرابلم یہ ہے, جو یہ سمجھتے ہیں ہمیں نظر لگی ہوئی ہے پرابلم ہے, تو یہ کر کے دیکھیں, اور پھر اس کے بعد ہمیں بتائیے گا, کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں آپ کیا جاننا چاہتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ وہ ٹاپک کریں گے. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.